تاریخ کا ایک چمکتا ہوا زیور، سلطنت عثمانیہ بلند ہے، طاقت کی داستان اور فتح۔ یہ 600 سال پر محیط ایک کہانی ہے۔ آج ہم اس طاقتور سلطنت کے عروج اور زوال کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ 13ویں صدی میں اناطولیہ کے ناہموار علاقوں میں عثمانیوں کے نام سے ایک چھوٹا قبیلہ ابھرا، جو اب جدید دور کا ترکی ہے۔ عثمان اول کی قیادت میں قبیلے نے وسعت اختیار کرنا شروع کی، جس سے یہ عاجزانہ آغاز ہوا۔ سلطنت عثمانیوں نے اپنی عسکری صلاحیتوں اور تصویراتی اتحادوں کی وجہ سے ترقی کرتے رہے۔ 14ویں صدی میں مراد اول کی حکمرانی میں سلطنت یورپ میں پھیلتی دیکھی۔ 15ویں صدی میں فاتح محمود کے ہاتھوں قسطنطنیہ پر قبضہ ایک اہم موڑ تھا۔ شہر، جس کا نام استنبول رکھا گیا، سلطنت کا دارالحکومت اور ثقافت، تجارت کا ایک متحرک مرکز بن گیا۔ سلطنت 16ویں اور 17ویں صدی میں اپنے عروج پر پہنچی، جسے سلطنت کے دور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس دور کی نمایاں ثقافتی اور تعمیراتی پیشرفت تھی، جس کے ساتھ سلیمانی مسجد جیسے شاندار ڈھانچے کا سلطنت مشرق میں خلیج فارس سے مغرب میں الجزائر تک پھیلی ہوئی تھی، یمن سے شمال میں ویانا کے دروازوں تک۔ تاہم 18ویں صدی میں سلطنت کی قسمت بدلنا شروع ہوئی۔ فوجی شکستوں، اندرونی کشمکش اور انتظامی مسائل کا ایک سلسلہ بتدریج شروع ہوا۔ 19ویں صدی کے آخر تک سلطنت نے اہم علاقوں کو کھو دیا تھا اور اسے اکثر کہا جاتا تھا یورپ کا بیمار آدمی۔ آخری دھچکا پہلی جنگ عظیم کے دوران آیا، جب سلطنت نے مرکزی طاقتوں کا ساتھ دیا۔ اس شکست کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ کی تقسیم ہوئی۔ اس کے نتیجے میں جمہوریہ ترکی 1922 میں قائم ہوا، جس کی قیادت مصطفیٰ کمال اتاترک نے کی۔ سلطنت عثمانیہ کی 6 صدیوں کی حکمرانی کا خاتمہ۔ آخر میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ فتوحات اور آزمائشوں کی ایک دلچسپ ٹیپسٹری ہے۔ ایک چھوٹے سے اناطولیہ قبیلے سے لے کر ایک بین البراعظمی سلطنت تک، اس کا دنیا پر انمٹ اثر تھا۔ اس کی ثقافتی اور تعمیراتی شراکتیں گونجتی رہتی ہیں، اور اس کی میراث باقی ہے۔ جدید مشرق وسطی اور اس سے آگے کا دل، اور اس طرح سلطنت عثمانیہ کی بازگشت مسلسل گونجتی رہتی ہے، جو پائیدار طاقت کا ثبوت ہے۔ تاریخ اور انسانیت کی ناقابل تسخیر روح۔ سلطنت کا زوال ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کہانی روشنی کا مینار بنی ہوئی ہے جو ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تاریخ کا